السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور خاص فضل ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا، جہاں ہم ڈیلی بیس پہ قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کے احکام کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری جو ہے وہ تغدو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ہے پارہ نمبر 10 ہے۔ تو 10ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال اور اسی طرح جو ہے سورۃ التوبہ۔ تو سورۃ الانفال میں جو ہے وہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو جو ہے وہ جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، اور اللہ کی بہت زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ آپس میں جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرنے لگ جانا۔ اگر آپس میں آپ جھگڑا کرنے لگ جاؤ گے تو ورنہ آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری جو ہے وہ جو ایک روب اور دبدبہ ہے، روب و دبدبہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے، بے شک جو ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکرتے ہوئے، اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور مقصد ان کا جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنا ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں وقت کے آداب، لڑائی کے وقت کیا آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہیں، یعنی شجاعت کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز ثابت قدمی ہے اور ساتھ ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ انتہائی طاقت اور پورے جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ لڑنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فتح اور نصرت کا جو انحصار ہوتا ہے وہ ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ دل کی استقامت اور اللہ کی یاد اور اس کا حکم جو ہے وہ تسلیم کرنے پر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، جو ہر حال میں لازم ہے، اس میں جو ہے وہ امیر کی اطاعت بھی شامل ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتح کے بعد بھی شکست آ سکتی ہے۔ آپ اگر فتح ملی ہے، اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، تو اگر آپس میں تم لڑائی جھگڑا شروع کر دو گے تو فتح کے بعد شکست بھی آ سکتی ہے، اس لیے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اسی طرح جو ہے سیدنا عبداللہ بن عوفہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے، پھر لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب پھر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو۔ پہلے یہ ہے کہ جنگ کی جو ہے وہ جنگ کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کی عافیت کا سوال کیا کرو، اس سے جو ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو گھر اجڑتے ہیں، بھائی سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، فساد جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہو جنگ کرنا۔ تو اس لیے پہلے جو آپ نے جو ہے وہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی، بلکہ اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرنا ہے۔
لیکن پھر جب دشمن جنگ شروع کر دے اور جو ہے وہ آپ پر جنگ کو مسلط کر دے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، ڈٹے رہنا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی فضیلت بیان کی، یعنی جہاد کی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی ساتھ عظمت بھی بیان کر دی۔ تو جنگ بدر میں جو شیطان کا کردار تھا نا، کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا مخالف قبیلہ ہے، یعنی بعض کے نزدیک جو ہے وہ بنو کنانہ ہے، تو وہ مکہ پر حملہ کر دے اور وہ مکے پر قبضہ کر لے، ہم پیچھے یعنی ہم جنگ کے لیے جو ہے وہ جائیں بدر کے مقام پر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، پیچھے جو ہے مکہ خالی ہو تو وہ دشمن جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ مکہ پر حملہ کر کے اور قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو یہ بات سن کر نا کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ ڈگمگانے لگے، تو شیطان نے کیا کیا، فوراً جو ہے وہ اس قبیلے کا سردار بن کے نا سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلانے آیا ہوں کہ میرا قبیلہ تمہارے پیچھے مکے پر حملہ نہیں کرے گا، تم بے فکر ہو کر جو ہے وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جاؤ۔ پھر کہنے لگا کہ مزید تمہارے اطمینان اور دل کے سکون کے لیے میں خود تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ قریش جو ہے وہ اپنے مخالف قبیلے کی طرف سے جو ہے وہ بے خوف ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ان کا بڑا جو سردار ہے خود آ کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے بلکہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ تو جب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے سب نکلے نا، تو ابلیس نے جب بدر کے میدان میں مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اترتا دیکھا، فرشتوں کو اترتا دیکھا، فوراً جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوش نما بنا دیا، مزین کر کے پیش کیا اور کہنے لگا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایریوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تو تم سے بڑی ہوں، بھائی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہاں سے باغ نکلتا ہے۔ تو ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ اس دن تک مہلت دے بھی دی ہے، تو جو اللہ کے علم میں ہے، تو قیامت تک کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو مہلت دی ہے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ اس کی چال میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ دفاع کا جو ہے وہ پورا تیار رہنے کے لیے، یعنی پورا دفاع کرنے کا جو ہے وہ حق دیا ہوا ہے کہ بہترین دفاع وہی ہے جو ہر وقت جو انسان کے لیے یعنی اپنے لیے کر کے رکھتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو قومیں جو ہوتی ہیں وہ بزدلی اور نامردی سے نہیں بچا کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے پر تیار بیٹھی ہے۔ تو چور اس گھر میں داخل ہونے کی کبھی جرت نہیں کرتا جس گھر کے باسی جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، تو چور اسی گھر میں نقب زنی کرتا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ تو غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے دو باتوں کا حکم دی ہے کہ ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہیں، اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو قوم دفاع کے معاملے میں بخل سے کام لیتی ہے ان کے اموال جو ہیں وہ دشمنوں کی تجوریاں بننے کے کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت جو ہے وہ تیار کر کے رکھو، اور جو ہے وہ گوروں کی شکل میں ہے چاہے کسی شکل میں ہے، اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنا پورا دفاع کر کے رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر وقت تیار رہنے کی تلقین کی ہے، اور جن لوگوں کا جو دفاعی لحاظ سے مضبوط لوگ ہیں نا، ان کے طرف کوئی بھی دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا، ان کو پتہ ہے بھائی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو آگے سے ہماری آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ اپنا جو دفاعی نظام ہے یعنی ڈیفینس سسٹم ہے اس کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہے پھر کوئی بھی آپ کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ پاکستان یہ بھارت کا یہ معاملہ بنا
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ فتح عطا فرمائی، اور دشمنوں کو جو ہے وہ یعنی ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ تو یہ پوری دنیا، پورے عالم میں جو ہے وہ پاکستان کے جو ہیں وہ چرچے ہوتے ہیں، کس وجہ سے کہ بھائی بلکہ عرب ممالک کے لوگوں نے جو ہے وہ تحریروں میں اور پوسٹوں میں شیئر کیا، کہنے لگے کہ بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے کہ کوئی اسلامی ملک نے جو ہے وہ یعنی اس طرح جرت کا جو ہے مظاہرہ کیا، ورنہ جب سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بڑی دیر سے جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیستے آ رہے ہیں، یعنی ان پر ظلم ہی ہوتا آ رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کو سکون اور ٹھنڈک ملی ہے کہ مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ ان کی خاک کو جو ہے ان کی جو ہے وہ غرور کو جو ہے وہ خاک میں ملا دی ہے۔ تو پورے یعنی ٹرمپ آج بھی بار بار اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہے پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے جو ہے اتنے جہاز گرائے، اتنے جہاز، یعنی کتنی دفعہ کہہ چکا ہے۔ بھائی جب آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین جو ہے مضبوط ہوگا، اور لوگ بھی، دشمن بھی آپ کی جو ہے وہ تعریف کرنے پر جو ہے وہ یعنی رہ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اگر دفاعی سسٹم مضبوط ہے نا، پھر کوئی بھی تم پر حملہ نہیں کر سکے گا اور نہ جرت بھی کرے گا۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے الفاظ سے بالکل واضح کیا کہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مزاج جو ہے وہ لڑنے اور مرنے مارنے والا بنا دیا جائے، یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے ہے، ورنہ مسلمان تو امن پسند اور یعنی مسلح لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو پھر آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کریں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن جو لوگ مشکل وقت پڑنے پر پاؤں پر جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو ان پر جو ہے وہ کاری ضرب لگا، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ یعنی بگا دے جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جو وعدہ کرنے کے بعد جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس طرح اگر آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پوری سزا کے طور پر پوری جرت اور بہادری کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اور حقیقی مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی ہے، ان کی مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بخشش اور باعزت رزق جو ہے وہ عطا کی یعنی تیار کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں اور انہیں بسانے کے لیے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے والوں کو جو ہے وہ حقیقی مومن قرار دیا ہے۔ تو یہ جب مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو وہ مدینہ کے جو مہاجر یعنی انصار صحابہ تھے، انہوں نے کیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاون اور اپنا بھائی جو ہے وہ بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان جو ہے وہ اخوت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، اور ان کی اخوت کی مثال پھر آج تک ایسی آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے جو ہے وہ دیکھنے کو ملی نہیں ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی پھر وہ پیش کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے وہ رشتہ قائم کیا۔ کیسی مثال! بھائی کہتے ہیں بھائی ایسے کریں، یہ ہمارے دو مکان ہیں، دو باغ ہیں، ایک باغ میرا ہے، ایک میرے بھائی کو جو ہے میں وقف کرتا ہوں، اگر میری دو بیوی ہیں تو ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد وہ ان سے شادی کر لے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دیکھنے کس قدر جو ہے وہ آپس میں پیار اور محبت اور اخوت کا جذبہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھائی چارہ، خونی رشتہ نہیں ہے، دینی رشتے کی بنیاد جو ہے وہ کتنی مضبوط تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جنتوں میں رزق جو ہے وہ عطا یعنی تیار کی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کے وعدے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ انفال کے بعد سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ تو جزیرہ عرب پر سیاسی اور مذہبی جو مرکز ہے وہ مکہ تھا۔ جب تک مکہ قریش کے قبضے میں تھا نا تو سارا عرب ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کبھی مسلمانوں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔
اور بعض انتظار کر رہے تھے مسلمان اور یعنی قریش میں کون جنگ جیتتا ہے، تو جو جیتے گا یہ فتح یاب ہوگا، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جب سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو عرب کے سیاسی اور مذہبی قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی نا، تو عرب قبائل کی اکثریت نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا کہ مسلمان اب فتح یاب ہو گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی جائے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کی حکومت کو قبول بھی کیا انہوں نے، اور ساتھ ایک مدینے کے اندر ایک باقاعدہ اور مضبوط جو ہے وہ سلطنت میں جو ہے وہ ڈال جاتے ہیں۔ تو اس صورت کا ابتدائی حصہ جو نازل ہوا ہے نا، جس میں مشرق قبائل اور جو ہے وہ کافر حکومتوں کے ساتھ اسلامی حکومت کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اصول بیان کیے ہیں کہ جب اسلام جزیرہ عرب پر غالب آ گیا تو آس پاس کی حکومتوں کے جو ہیں وہ کان کھڑے ہو گئے، بھئی اب ہماری باری آنے والی ہے، اب خطرے کے جو ہے وہ الارم جو ہے وہ ہمیں ان کو سنائی دینے لگے۔ تو اس دور کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ روم تھی، تو روم نے مدینے پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ ایسے کیا جائے اس سے پہلے کہ مسلمان جو ہے وہ ہم پر حملہ کریں، ہم مدینے پر حملہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خبر ملتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کی بجائے سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں نا 30,000 کا لشکر لے کر نا نکلے اور روم کی سرحد تبوک میں جا کر جو ہے وہ یعنی پڑاؤ کیا۔ تو روم کے مسلمانوں نے روم کے جو لوگوں نے مسلمانوں کی یہ جرت دیکھی تو وہ میدان میں آنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی 30,000 کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تقریباً جو ہے وہ 20 دن قیام فرمایا۔ تو آس پاس کی جتنی بھی چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں انہوں نے جو ہے وہ جزیہ دینے کے عوض میں اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر رہیں گے، ہم جزیہ دیں گے۔ تو اس سفر کو جو ہے وہ غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ التوبہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سفر سے پہلے نازل ہوا، کچھ غزوہ تبوک سے جو ہے وہ واپسی کے مسائل پر مشتمل ہے۔ تو سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام، مسائل اور آداب بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جو ہے وہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدے ان کے منہ پر دے مارنے کا بھی حکم دیا ہے، اور سب جو ہے وہ فرمایا کہ 4 ماہ کی مدت دی گئی ہے، ان کے جتنے بھی ان سے وعدے ہیں ان کے وعدے ختم کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جو ہے وہ بڑی ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو، پھر جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے خلاف بھی عام جنگ یعنی عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ اور ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منام میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد جو ہے وہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اگر کوئی برہنہ حالت میں جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف یعنی کوئی بھی بیت اللہ کا طواف جو ہے برہنہ حالت میں نہیں کرے گا۔ اور حج اکبر کا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سال صاف اعلان کروا دیا۔ تو حجۃ الوداع جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا، یعنی اس کے بعد جب اعلان ہوا تو جمعۃ المبارک کے دن آنے والے حج کو بعض لوگ جو ہے وہ حج اکبر کہتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حج اکبر کہنا جمعے کے دن یہ شریعت میں جو ہے یا کسی حدیث سے جو ہے اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ اسی طرح جو ہے مشرکوں کے لیے مسجد حرام میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی۔ کعبہ جو ہے وہ دین اسلام کا مرکز ہے اور تہذیب اسلامی کا گہوارہ ہے، اس لیے مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی جو ایمان لائے ہو تو بات یہی ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ حج کا اجتماع اور اس میں ہونے والی تجارت عربوں کے لیے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مشرکین کے مکہ میں آنے پر پابندی لگائیں گے تو ہماری تجارت پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو، اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب۔ اعلان جنگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی، بلکہ عین حالت جنگ میں بھی دشمن کا کوئی اگر فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینے سے انکار نہ کریں، اسے پناہ بھی دیں گے اور محفوظ جگہ پر پہنچا کر بھی آئیں گے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور ساتھ معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف جو ہے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدہ توڑنے اور ان کے خلاف اسلامی سرگرمیاں تھیں تو ان کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا ایمان لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں جو ان کے سردار ہیں ان سے جنگ کرو، بے شک یہ وہ لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر فرمایا الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانہم، آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے جو اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کریں؟ کیا انہوں نے پہلی بار تم سے ابتدا کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے بھائی اس سے ڈرا جائے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر اسلامی دشمنوں سے جنگ کرنے کے فوائد بھی بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے لڑو اور انہیں تمہارے ہاتھوں سے جو ہے وہ عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بھی دے گا اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں سے جو ہے وہ غصے کو دور کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو توبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈر کر ہی اسلام قبول کر لے اور جہنم سے جو ہے وہ بچ جائے۔ اسی طرح جو ہے ایمان کے بغیر اعمال جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لے کے آیا، اب جو وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے تو ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ان کو کسی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی غیر مسلم ہو کر بھی یعنی ایسے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ کسی کو جو ہے وہ اپریشیٹ مل جاتی ہے، یا کسی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو انعام و کرام مل جاتے ہیں، یا لوگ جو ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ مشرکین عرب جو تھے وہ خصوصاً قریش سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کا انتظام و نصرام جو ہے ہمارے پاس ہے تو ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر تم خدمت کرتی ہو حاجیوں کی، اس کا جو ہے وہ سارا انتظام و انصرام کرتی ہو، تو ایک بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کے ہاں اصل حیثیت ایمان لانے کی ہے۔ ایمان کے بغیر مسجد حرام کی خدمت کرنا یا حجاج کو پانی پلانے جیسے کام کرنا یہ اللہ کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم ایمان ہی نہیں لے کے آئے تو تمہارے کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور نہیں ہے۔
دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے کلمہ پر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح فرمایا ہے سورت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتی ہیں۔ یعنی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتی ہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بھائی ہی کیوں نہ۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مزید فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندار اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، جن کی تجارت تم کرتی ہو اور جن کی یعنی کم ہونے کی تجارت میں جو ہے نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، کیا اللہ کے اور ان وہ جگہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، حویلیاں وغیرہ، بلڈنگیں وغیرہ، کیا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر ہاں ایسے ہی ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ تمہارے آباؤ جداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے مال و دولت، تمہاری حویلیاں، کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اسی طرح جو ہے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ہر انسان کی فطری طور پر جو ہے وہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اپنے دل میں بہت جو ہے وہ پرہیز اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی پختگی ہے کہ وہ جو چیزیں یہ ذکر ہوئی ہیں، تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے میں چھوڑ سکتا ہے، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کی معمولی مفاد کی بنا پر جو ہے وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ میں کسے رکھوں کسے چھوڑوں۔ تو پھر اکثر یہی ہوتا ہے، اس کے آباء و اجداد اور بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، مال و دولت، سارا جو ہے وہ اللہ اور دین کی شریعت پر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ مقدم رکھنا ہے، میرے گھر والے، میرا خاندان، میرے آباء و اجداد، میرے بیوی بیٹے، رشتے، سارا کچھ اگر جاتا ہے چھوٹتا ہے مجھ سے چھوٹ جائے، لیکن اللہ اور اس کا رسول نہ چھوٹے۔ میں نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کرنا۔ او بھائی میرا ماما ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میری خالہ، میری پھپھو ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی تمہاری ناراضگی ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اگر ہو گئی تو سارا جہان بھی مجھ سے جو ہے وہ سلو کر کے رکھے نا، سارا جہان بھی مجھ سے تعلق بنا کے رکھے۔ اگر میرا رب ناراض ہے تو پھر دنیا کے کائنات کے اندر تمہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ساری دنیا تمہاری دوست بن جائے تو اگر اللہ تمہارا دوست نہیں ہے نا تو وہ کوئی فائدہ دنیا والے تمہیں دے نہیں سکتی۔ اگر اللہ تمہارا دوست ہے تو دنیا کائنات کی دوستی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق بگڑ گیا ہے، اللہ سے تمہاری دشمنی ہے، تو پورا کائنات جو ہے وہ تمہارا دوست بن کے دکھا دے، وہ تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تمہیں عذاب دینے پر آ جائے، تکلیف پہنچانے پہ آ جائے، تو کیسے پوری کائنات تمہاری دوست بن کے تمہیں اس مصیبت پریشانی سے بچا سکتی ہے؟ اس لیے اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنا جو ہے تمام معاملہ اور تمام دوستی وہ اللہ کی بنا پر اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ پہلے نمبر پہ، باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بعد میں ہے یا رشتہ داری بعد میں ہے۔ جب ایمان لے آئے ہیں صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا اب مجھ سے گھر میرا چھوٹ جائے گا، میری بیوی چھوٹ جائے گی، میرے عزیز و اقارب چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ سارا کچھ چلا جائے تو جاتا ہے تو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں جانی چاہیے۔ یعنی ایسے ہی ہوا جب صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا تو جب جنگ کے میدان میں آتے ہیں، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ
بعد میں وہ مسلمان ہو گئے نا، ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ ایک جنگ کے موقع پر میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ پر وار نہیں کیا تھا، آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے تو باپ سمجھ کے جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر میری آپ تلوار کی ضد میں آ جاتے، تلوار کے نیچے آ جاتے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے جو ہے تمہیں قتل کر دیتا۔ یعنی کس قدر ان کے اندر جذبہ ایمان کا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تھی۔ یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا ہے، کہا اگر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے جو ہے وہ قتل کر دیتا۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہیلے کے ساتھ سود کی ایک قسم ہے نا، یہ بیع کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جنگ کرو۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین عرب جو ہیں وہ ان کو زیر کرنے کے بعد جو ہے وہ یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور کتابوں پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتی، وہ ایمان لانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کے بچنے کی ایک اضافی صورت رکھ دی گئی کہ اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو وہ جزیہ دے کر جو ہے وہ مسلم ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ حرام کی ہیں، اور نہ وہ دین کو جو ہے وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ تو یعنی جزیے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے کہ ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو ہم ٹیکس دے کے جو ہے وہ وہاں پہ یعنی جزیہ دے کے وہاں پر جو ہے وہ رہ سکتی ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد جو ہے وہ تلوار کے زور پر غیر مسلموں کو جو ہے مسلمان بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کے جان، ان کی مال، ان کی جو ہے وہ تمام قسم کی ضروریات کی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہاں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا تھا۔ اسی طرح جو ہے باقی دنیا کے مشرکین کے متعلق تاریخ اسلام میں مشرکین عرب والے جو یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو مثلا ہندو، بدھ مت یا اس طرح وغیرہ جو جتنے بھی لوگ تھے، تو انہیں بھی جو ہے وہ رایا بنا کر ان سے بہترین سلوک کیا۔ اگر وہ اسلامی لڑائی کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا ہے، جس طرح عیسائیوں نے یعنی اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کے نام جو ہے نام و نشان سائی نہ ہونے پر مٹا دیا، اس طرح جو ہے وہ مصر، شام، عراق، ایران، ہندوستان یا اس طرح چین وغیرہ ہر جگہ سے جو ہے وہ بزور شمشیر کفار کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو مسلمان بر صغیر میں اقلیت نہ ہوتے بلکہ سارا ہندوستان مسلمان ہوتا اور یہاں کفار کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر دین کے اندر زبردستی ہوتی تو آج مسلمان جو ہیں وہ دوسرے جتنے یہ نام ذکر ہوئے ممالکین پر جو ہے حملہ کر کے وہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ رہ رہی ہیں اور یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو جہاد کا جو فلسفہ ہوتا ہے نا، جہاد وہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ مسلم لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کے سے منع کرتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ بزور طاقت جو ہے وہ اسلام کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے بزور طاقت روکے، تو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ انسانوں کی عادت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، وہ اپنے مذہبی رہنما پر جو ہے وہ کامل اعتماد کرتے ہیں اور دین کے سچے دائی اور ان کے خیر خواہ ہیں، اس لیے ان کے حکم پر جو ہے وہ عادل یعنی دل و جان سے قربان ہونے کا بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے مذہبی رہنما ان سے جو ہے وہ منع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ مذہبی رہنما کے رہن سہن پر غور کرو، ان میں سے اکثر دنیا پرست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
یعنی دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے مال سمیٹنے کے لیے دینداری کا لبادہ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے۔ تو اصل ان کا مطمع نظر جو ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ دین کی بات بتا کر جو یعنی ملے یا اس سے رو کر ملے، تو ان کا جو ہے وہ مقصد دنیا ہے۔ ایسے رہنما اس دور میں بھی یعنی موجود ہیں، یعنی آج بھی موجود ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے یعنی عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہبی رہنماؤں پر بھی اندھا اعتماد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ درست طریقہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کی روشنی میں رہنماؤں کی بات سنیں اور ماننی چاہیے۔ یعنی اگر وہ ان کی بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے تو پھر ان کی بات مانیں۔ یعنی لوگ جو ہے وہ عالم کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو جو ہے وہ غلط مسائل کی طرف جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیا کا مال و ملال ہوتا ہے، یعنی اپنا پیٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اللہ اور اس کے رسول کا اگر میں نے یہ حکم ان کو ایسے بتا دیا تو اس طرح یہ وہ صرف ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ دنیاوی مال پہ ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر میں تبدیلی کرنا یا اس کی پاسداری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن سے ایک کیلنڈر تجویز فرمایا ہے جس میں سال کے 12 ماہ ہیں اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والی ہیں، تو اس کی پاسداری نہ کرنا یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اسلامی جو مہینے ہیں ان کی تعداد یعنی 12 ہیں۔ تو اسلامی مہینے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے۔ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ تو یہ اسلامی مہینے ہیں۔ آج ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تو نہیں آتے، لیکن انگریزی مہینوں کے ہمارے بچوں کو بھی نام آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سارے نام آتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے اور ان میں سے کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس میں ظلم و زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ مہینوں کی گنتی میں اور اس طرح جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے کرنا یا ان میں کسی اس کی پاسداری نہ کرنا، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا لحاظ نہ رکھنا، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں وہ عرب ممالک کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپس میں قتل و لڑائی جھگڑا جنگ کرنے سے منع کیا، بھئی یہ حرمت والے مہینے ان کی پاسداری کرنی ہے۔ تو جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے یعنی وہ جیسے کفر کر رہا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہے تو یہ ایسے کرتا ہے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے وہ جہاد سے انکار کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جہاد سے فرار کی مذمت کی ہے، کیونکہ جب مسلمان جو ہیں وہ جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو وہ گرمی کا موسم تھا، سفر بہت زیادہ لمبا تھا، اور ان دنوں میں جو ہے وہ فصل بھی بالکل تیار تھی، یعنی کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ تو عرب ممالک کا جو ایک معاشی نظام تھا وہ ایک ان کے جو سارے کھجوروں کا پھل فروٹ ہوتا ہے، کھجوروں کی جتنے بھی باغات ہوتے ہیں ان پر تھا۔ تو انہوں نے بہانے بنائے کہ اگر ہم نکلیں گے یا اس طرح کریں گے تو ہم کیسے جو ہے وہ زندہ رہیں گے اور ایسے معاملات کریں گے۔ اگر ہم جاتے ہیں اور ہمارا مقابلہ بھی جو ہے وہ روم کے ساتھ ہے، تو روم جو ہے وہ اس وقت کی سب سے طاقتور ریاست تھی، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود کشی کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بہانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی بھی ڈسکس جو ہے ڈیٹیل اسی پارے کے اندر بیان کی ہے۔
اس طرح جو ہے زکوٰۃ و خیرات کے مستحق کون لوگ ہیں، ان کی 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات کے جو مستحق ہیں 8 قسم کے لوگ ہیں، اور صدقہ ہمیشہ انہی میں سے کسی کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر جو مقرر عاملین ہیں، یعنی جو صدقات و خیرات کا مال اکٹھا کر کے ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ یعنی ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، یعنی ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے وہ الفت ڈالنے کے لیے، یا ایسے وہ لوگ غیر مسلم ہیں جن کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملت کریں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کروانے میں یا تاوان بھرنے میں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کسی مسلمان پر جو ہے وہ چٹی وغیرہ پڑ جاتی ہے، یا اس پر جو ہے وہ کوئی اس سے نقصان ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہے، غریب مساکین ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ ادھر بھی اپنا یہ مال لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جتنے بھی سبیل اللہ آتے ہیں ان میں بھی آپ جو ہے وہ یہ صدقات و خیرات کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مسافر ہیں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی مسافر جو ہے ان پر بھی صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت مال ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو منافقین تھے۔ آپ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ منافقین پہلے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تو ان کے ساتھ بڑی نرمی کیا کرتے تھے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ سرکشی میں بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ نپٹنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف جو ہے قتال بھی سیف، یعنی ان کے ساتھ جنگ جو ہے تلوار کے ساتھ نہیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ بڑا آپس میں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، لیکن انہوں نے ہر موقع پر جو ہے وہ ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ دغا بازی کی ہے اور دھوکہ ہی دی ہے۔ تو جب ان کا جو ہے وہ ایک سردار جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے وہ ان کا باپ تھا، آ کے ڈیمانڈ کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، بلکہ اپنی قمیض بھی ان کو پہنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی جب ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اس حال میں وہ مرے ہیں، وہ نافرمان تھے۔ تو جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی شرک اکبر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے نعوذ باللہ وحشیانہ قرار دیتا ہے، اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید اور آپ کی سنت یا اسلام کی کسی بھی شاعر کو جو ہے وہ مذاق وغیرہ بناتا ہے، تو ان سب کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ آج کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا ہی مانگنی ہے، یعنی ان کی قبر پر بھی کھڑے ہونے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ جو منافقین کی نشانیاں اور ان کی جو جتنی یہ ساری قباحتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ ان سے بچا کے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عندي والله أعلم الصواب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔